بھی کچھ اسکالرز نے ایسا ماں باپ کو بنا کے پیش کر دیا ہے کہ بالکل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سارے کوئی جو ہے نا وہ کتنے کیس آتے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے میں بار بار کہتا ہوں ساس بہو پہ ظلم کرنا اس کے لیے جائز نہیں, بلکہ میں تو آج کل اس کا قائل ہوں بیوی کو اماں سے الگ رکھو. بہت بڑے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے. لیکن جہاں واضح طور پہ ظلم ہو رہا ہو نا, کیسے واضح ظلم ہے اس کی ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. بھی میں سعودی عرب گیا تو ایک خاتون ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ایجڈ خاتون ہے, ان کے گھر میں ٹھہرا بھی, ان کے بیٹے سے میری بڑی دوستی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈیا کی ہیں وہ, آپ کا ایک کلپ میں نے بڑا مزہ آیا وہ سنا جب میں نے, وہ چونکہ وہ خود ساس ہے نا ان کو بڑا مزہ آیا, وہ یہ بھی سنیں گی وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا کلپ تھا, کہتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب میری والدہ بوڑھی ہیں, میری بیوی ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب وہ میں پورا کلپ اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے میرا یہ کلپ سنا. تو میں نے جواب میں کہا بھائی بھٹا ہو رہا ہوگا, اماں کی غلطی ہوگی. کہہ رہے ہیں بوڑھی بیچاری یہ کمرے میں رہتی ہے. میں نے کہا چلو کس کوئی دوسرا بیٹا, کہہ رہے ہیں اماں کا اور کوئی بیٹا بولو نہیں ہے, میں کھلوتا ہوں, تو میں کیسے چھوڑ دوں اپنی اماں کو. میں نے کہا کام بہت زیادہ لے رہی ہوں گی بہو سے, تو آپ ایسا کرو اماں کو رکھو اور کام کے لیے اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی, کوئی ماسی واسی رکھو. کہہ رہے کام کا مسئلہ بھی بولو نہیں ہے, بس وہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی نہیں, میں نے تم سے شادی کی ہے, تمہاری اماں سے شادی آج کل کی نئی جنریشن کے دیکھ رہے ہو, تمہاری اماں سے شادی تو بوائے فرینڈ بنا لیتی. شادی کرنے کے تکلف, شادی جب ہوتی ہے تو اللہ میاں نے شوہر کے ابا کو ایک نام دیا ہے مساہرہ سسرالی, ماں کو بھی نام دیا ہے مساہرہ سہرن, اس کو نام دے دیا, اور خالی نام بھی نہیں دیے, احکام بھی بیان کیا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, محرم بن گیا ہے. ایسا کیسے کوئی حق نہیں ہے, قرآن و سنت میں کہتے ہیں سسرالیوں کے رشتوں کا کوئی ملتا ہی نہیں. گورا بھی اتنا ماڈرن نہیں ہوا, وہ بھی کہتا ہے فادر ان لا, اس نے بھی باپ تو مان لیا, اس نے بھی وہ الگ بات ہے, اپنے ابا کو جب پروٹوکول نہیں دے رہا تو ان لا کو کہاں سے دے گا وہ, لیکن ڈکشنری میں اس کے بھی ہے. اور ہمارے بعض اسکالر کہہ رہے ہیں ساس سسر کا کوئی حق اسلام میں ہے ہی نہیں, حالانکہ ہے, حدیث میں آتا ہے تمہاری ماں اگر حکم دینا, باپ حکم دے بیوی چھوڑ دو تو چھوڑ دو اس کو. اگرچہ اس حدیث میں ڈیٹیل ہے ظلم کر رہی ہو ان کے ساتھ, زیادتی کر رہی ہو, جیسے کہ فقہاء نے بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بھائی میری اماں کوئی اور رکھنے والا ہے نہیں, میں اکیلا ہی ہوں, بوڑھی ہے. میں نے کہا وہ کام لیتی ہوں گی, تانے کہہ رہے نہیں بھائی وہ اپنا ایک الگ کمرے میں رہیں گے. بیگم کا کہنا یہ ہے کہ رکھ ماں کے, میں نے شادی تم سے کی ہے, اماں کے ساتھ رہنا ہے, اماں وہی رہے, کہیں بھی رہے گی, ان کے نوکر رکھو چاکر رکھو. میں نے کہا دیکھو آپ لے آؤ زبردستی, کہہ رہے ہیں کسی قیمت پہ. میں نے کہا چھوڑ دو اس بیوی کو, طلاق دے دو. کہہ رہے 3 بچے ہیں. میں نے کہا دوسری شادی کرو, 6 بچے پیدا کر لو اس سے. ان 3 کا رونا رو کے اپنی ماں کا بیڑا مت. کیونکہ بعض شرارتی, میں بار بار کہتا ہوں ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی, اور بہت سے مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, تو میں ایک طرف کے سنا رہا ہوں, لیکن بچوں کی وجہ سے بعض شرارتی عورتیں نا مرد کی کمزوری سمجھ کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو پتا بچے چھوڑ کے کہاں. میں نے کہا کل تیرے یہی بچے تیرے ساتھ یہ سلوک کریں تو کہے گا ان کمبختوں کو میں نے پیدا کیا. میں نے کہا ہوگا تیرے ساتھ بھی یہی. یہ تو میں بتا دوں یہ 3 بچے تیرے لیے ویسے عذاب جان بھریں گے جن کی ماں یہ تربیت کر رہی ہے. کل یہ بھی تجھے چھوڑا تو روئے گا, کاش میں ان کو پہلے چھوڑ دیتا. اور میں ایسے کیس بھی دیکھ چکا ہوں, میں ایسے کیس دیکھ چکا ہوں کہ بچوں کی وجہ سے ایک ایسی ہی شرارتی عورت کو ایک صاحب نے برداشت کیا, وہ مجھے اپنا واقعہ سناتے ہوئے رو رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے, اور کہہ رہے وہی بچے میرے باقی بنے, اور میں ہارٹ اٹیک میں پڑا ہوا ہوں, کوئی میرا بچہ اٹھانے کے لیے مجھے ہاسپٹل لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو, کوشش کرو کورٹ سے لینے کی ملتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو دفع کرو, ایک اور شادی کرو. یہ 3 ہیں, کتنے پیدا کرو, شادی شرط ہوگی کہ 6 پیدا ہوں گے کم سے کم. تو وہ خاتون مجھے بتا رہی تھی, اللہ ان کی عمر برکت دے, ہماری بڑی ریلیٹیو ہے وہ. تو انہوں نے کہا بڑا مزہ آیا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساسوں کو ظلم کرنے کے لیے بہوؤں پہ چھوڑ دیں. بعض لوگوں نے گھر میں جا کے نا اپنی اماں کو چھوڑا, بسم اللہ اللہ اکبر چھو, وہ بہو کا گلا دباتی رہتی, گھٹتی رہتی ہیں, تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا. لیکن جہاں میرے بھائی واضح ظلم ہو رہا ہوگا, یہ تو کوئی حرکت نہیں ہے نا یار. اور تھوڑا بہت اگر وہ زیادتی کر بھی رہی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے برداشت کر لو, بوڑھی بیچاری چلی جائے گی کل. ایک اور دبئی میں بھی ایسا کیس ہوا تھا, وہاں بھی ایک صاحب نے کہا یار میری ماں کے لیے رول رہی ہے, میری بیوی کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بیوی کو, اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے قیامت کے دن, چھوڑ دے اس کو. تو ایسی شدید مجبوری ہو پھر کس کو ترجیح دینا ہے, ماں کو ترجیح. اور بیوی کو بتاؤ کہ کل تمہارے ساتھ بھی تو ہوگا, کیا اپنے بچوں کو سکھا رہی ہو تم. تو کسی پہ بھی ظلم نہ ہونے دو, نہ ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم ہونے دو, نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم ہونے دو. اور دوسری بات, بڑوں اور چھوٹوں میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو تھوڑا کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو, تب گھر بستا ہے. بڑوں کو زیادہ مجبور نہیں کیا جاتا, وہ تو ایک عادت پہ سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. چھوٹوں کو میں برداشت ہوتی ہے, جوان ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے بھائی بوڑھے برداشت کر لو. تو کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا میرے بھائی ولا تشرکوا به شیئا, میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اور اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حمل گرا دینا غربت کے خوف سے, یہ بھی اسی میں داخل ہے. آج فیملی پلاننگ والوں نے لوگوں کو غربت سے ڈرا ڈرا کے نا کہ کھائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. اللہ کو اس پہ بہت غصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں رزاق ہوں, تو پھر کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے, مجھے چھوڑ کے کیلکولیٹر کو فوکس کیوں کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو کبھی بھی غربت کے خوف سے بچے مت روکیں, یہ اللہ پر الزام ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بھاری. ویسے ہی آپ اولاد نہیں کر رہے, آپ کو چاہیے نہیں, ایک الگ بات ہے وہ, لیکن آپ یہ سوچ کے میری تنخواہ کم ہے تو بچے کم پیدا کروں, یہ تو بہت بڑا کس پہ الزام لگا رہے ہو. اس کا مطلب یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کی اولاد پہلے, اللہ کی مخلوق بعد میں. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہے, وہ تو مخلوق ہے, اللہ نے تمہاری طرف نسبت کر دی ہے اس کی, جو کسی نے کسی کے جھولی میں ڈالنا تھا نا اس کو, یہ اللہ کی پہلے ہے. تبھی ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ تھوڑی پیدا کرتی ہے, کون پیدا کرتا ہے, اس کو پتا ہے جیسے پیدا ہوگا. تو اس سائن ہے کہ جب یہ دودھ آئے گا, جب دودھ دے سکتا ہے تو سب چیزیں دے سکتا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بچوں والا غریب ہے تو یقین کر لو بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ, کیونکہ ایک والا بھی غریب ہو سکتا ہے, زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے. اس کا بچوں کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اللہ نے ہر بیماری دواؤں بہت ساری شفا کے لیے پیدا کی ہیں, لیکن پھر بھی کھا کے شفا نہیں مل رہی ہوتی, اس میں دوا کا قصور نہیں ہوتا, وہ تقدیر ہے بھائی. یہ دنیا میں ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, بے حیائی کے قریب مت پھٹکو, جو کھلی بھی بے حیائی اور چھپی بھی بے حیائی. اور اسی بے حیائی کو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے, زنا کھلی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. دوسرا حدیث میں آتا ہے زنا بھی حرام ہے, اور زنا کے لوازم جو مقدمات ہیں نا,
جو زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ بھی حرام. تبھی نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آپ فورس موویز دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ پر, یا لڑکیوں کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہو, تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا. آپ لڑکیوں سے باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو, کچھ نہیں لگتی آپ کی وہ, بس دیکھو نا کسی بندے کا فون آئے گا ٹھک کر کے 2 منٹ میں جواب دے کر رکھ دیں. خاتون کا فون آئے گا چپک جائے گا, بہت اچھی طریقے سے سمجھانا شروع کر دے گا, تو آپ اس کی آواز سے لذت لے رہے ہو, دل بہلا رہے ہو. تو نبی نے فرمایا کس کا زنا ہے؟ کانوں کا زنا. اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ڈکشنری سے کیا کر دو, نکال. ایک راستہ اللہ نے بتایا, جوان ہو گئے, بالغ ہو گئے, عورت کی طرف رغبت ہے, اللہ نے کہا 4 شادیاں کرو, کیونکہ جب آپ بولو گے نا ابا میں 4 کروں گا, ابا کہے گا ایسی کی تیسی تیری, تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی 2 2 3 3 4 4 کر لو. جیلم والی سرکار نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی ہے بیچ میں مسئلے میں کہ کوئی مستحب نہیں ہے بس جائز ہی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ 2 2 3 3 4 سے تو شروع کر رہا ہے, پھر آگے کہہ رہا ہے مجبوری اگر نہیں پال سکتے تو پھر ایک کرو. تو یہ ایک اصل کیسے ہوگی اسلام میں؟ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا. تو سرکار بھی فلم ہے بھائی بہت بڑی, کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں سرکار لاتے رہتے ہیں. تو خیر, تو اس لیے ترغیبی حکم ہے اسلام میں. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی 2 2 3 3 4 4 کرو, تو معاشرے کی ایسی کی تیسی, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی. بہرحال کرو نہیں کرو تمہاری مرضی ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کہا, بے حیائی کے قریب بولو مت پڑھو, توبہ کر لو. اور حلال میں جب کی طرف زیادہ جاؤ گے تو بے حیائی سے خود بخود کیا ہو جاؤ گے, کم ہو جاؤ گے اپنے. اچھا یہ بھی اسی میں داخل ہے, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا دوسری یا جلدی شادی نہیں کر رہے, اس میں ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو, ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو. کیا آپ کو میں چونکہ ایکچولی میں ہوں تو ٹھیک ہے, تو ثواب نہیں مل رہا آپ کو اس پہ کوئی, تو ثواب تو نبی کی سنت میں ہی ہے. تو اس لیے آپ کو جبر کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. تو حلال میں اللہ نے وسعت رکھی ہے. بھائی ایک آدمی کو ڈر ہے کہ مجھے بھوک لگے گی, میں چوری کروں گا, پیٹ بھر کے پیسے سے خرید کے حلال کھانا کھا لو, کم از کم یہ چوری کی ٹینشن سے جان کیا ہو جائے گی, چھوٹ جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, حلال میں اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ جب حلال سے آپ سیر ہو جاؤ تو حرام سے 100% بچت نہ بھی ہونا, اس جیسی ٹھڑک نہیں رہے گی جو ہوتی ہے. گالی آ رہی تھی لیکن پی گیا میں, جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کے ٹھڑکی ہوتے ہیں, ان کی ٹھڑک ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی ہے. یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھو جب تک 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا, وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا. اب پیسہ بہت آ گیا, 4 بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا 4 بیویاں رکھتے تھے, جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے 4 شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں, پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں 4 شادیوں کا رواج زیادہ ہے. سوڈان غریب ملک ہے, سب 4 4 کرتے ہیں. سعودی امیر ملک ہے, 4 کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ. وہاں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں, شادی نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے بھائی, ظرف کی بات ہے. ہمت کرو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا خواتین کے بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی 3 مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوں گی. یہ جی رپورٹ ہے. اب میرا بیان خاتون یہ دیکھو ہماری بیویوں کو خراب, یہ دیکھو ہر وقت عورتوں کے خلاف. بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے, اس کو پتہ ہے میرا فائدہ اس میں تبھی تو بن رہی ہے, تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, نقصان نہیں ہو رہا ہے اس سے. خیر نہیں کرو تمہاری ایسی کی تیسی, جو کرنا کرو بھائی.